امیر المومنین کو آپ خلیفہ چہارم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ واجب الاطاعت تھے وہ، اگر واجب الاطاعت تھے تو معاویہ پر بھی اطاعت واجب، معاویہ تو امت کا حصہ ہے، کیوں معاویہ نے اطاعت نہیں کی؟ جو امام وقت کی اطاعت نہ کرے اس کا حکم آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ بتا دیجیے۔ جس نے امام وقت کے خلاف تلوار اٹھائی، خروج کیا، جس نے امام وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، آپ کا پاکستان ہے، گورنمنٹ کے خلاف تھوڑا سا کوئی اگر جسے عام زبان میں کہتے ہیں پنگا لے یا لڑائی جھگڑا کر، اس کا حال کیا ہوتا ہے وہ آپ بہتر جان۔ مملکت اسلامی ریاست مدینہ جس کی آپ بات کرتے ہیں، اس ریاست مدینہ میں ایک مالک ابن نویرہ بیچارے نے رحمت اللہ علیہ ایک زکات سے کہا تھا میں ان کو، وہ بھی یہ کہا تھا کیونکہ رافضی تھا، ہمارے اندر بھی رافضی واجر ہے، میں ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتا تو میں ان کو زکات کیوں دوں؟ جب علی بھیجیں گے تو میں زکات دوں گا۔ یہ معاویہ یہ مالک ابن نویرہ کا اسٹیٹس ہے۔ مالک ابن نویرہ کو قتل کر دیا، معاویہ کو کسی نے آگے کیوں قتل نہیں کیا؟ حضرت خالد ابن ولید کا کوئی جانشین، کوئی ان کا گدی نشین، کوئی ان کا اچھا شاگردی آ جاتا، وہ معاویہ کو قتل کرتا۔ اس نے امیر المومنین سے کیسے بدماشی کی اور معاویہ کی وجہ سے زنا بھی کرتا، جا کے زنا بالجبر، کہ یہ جو ہے نا مرتد ہے، یہ جو ہے نا فاسق و فاجر ہے، یہ سارے کام کرتا۔ خالد ابن ولید کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے جنہوں نے مالک ابن نویرہ کے ساتھ کیا، کیا ہوا پتہ چلا؟ فقط ایک چیز ہے، بغض علی ابن ابی طالب، جو سر چڑھ کے ہمیں بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امامت کا انکار کیا، امیر المومنین کی امامت کا انکار، لعنت چاروں طرف جو میں نے بتایا، اس لعنت کے سینٹنس کو اس نے لکھ کے بھیجا کہ اس طریقے سے لعنت بھیج جائے۔ کسی پر بہتان لگانا، مولا کائنات پہ بہتان لگایا کہ انہوں نے عثمان کو قتل کروایا، جبکہ ہمارے پاس شیعہ حضرت کرار کے پاس یہ بات ثابت ہے کہ امیر کائنات کا عثمان کے قتل میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ بالکل فتنے سے وہ سائڈ پر ہو گئے تھے کہ میرا اس فتنے سے کوئی تعلق، خون عثمان کا بہانہ بنا کے ہزاروں لوگوں کو، ہزاروں مسلمانوں کو گمراہ کر کے علی کے خلاف بھڑکایا۔ کیا ایسے شخص کو آپ علی کا دشمن نہیں کہیں گے؟ ان ساری باتوں کے بعد بھی آپ کہیں گے علی اور معاویہ بھائی بھائی، جس نے 40,000 کے قریب مسلمانوں کا خون بہایا، قتل کیا، ان 40,000 میں سے ایک کا نام سبط النبی الاکرم حسن ابن علی صلوات اللہ وسلامہ علیہ